اردو ثقافت اور اپنی تہذیب کی طرف رخ کیا. ہم نے ایک یوتھ ڈائیلاگ فورم اسٹیبلش کیا ہے جس کا نام ہے فنون فورم, جس کو پچھلے مہینے پورا 1 سال مکمل ہو گیا. ہم ہر مہینے ہیبٹ سٹی میں کسی انسپریشنل پرسنالٹی کے ساتھ, کسی متاثر کن شخصیت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے ایک سیشن کیوریٹ کرتے ہیں جس میں وہ براہ راست کسی ایکسپرٹ سے, کسی پرسنالٹی سے کنیکٹ کرتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہے جس میں ایک اسپیکر لیکچر دیتا ہے, فالوڈ بائی اے ٹاؤن ہال اینڈ دین فالوڈ بائی آفس آورز. تو براہ راست وہ اپنے کریئر کے باب واہ کرتے ہیں, وہ بہت کچھ وہاں سیکھتے ہیں, نیٹ ورک کرتے ہیں. اور ہمارا یہی گول ہے کہ آنے والا جو کل ہے, آنے والی جو نسل ہے, اس میں دانش کی سطح, اخلاق کی سطح اور ان کے لیے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں. تھینکس. بہت شکریہ. اور بس اس کے ساتھ ہی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, کسی کسی کو خدائی کمال دیتا ہے. تو یہ ان بچوں کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ اپنی اپنی جگہ یہ سب کے سب ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو آج کی اس وقت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں میرے خیال میں وہیں سے شروع کروں گی, شعیب ارشد سے. میں پوچھنا چاہوں گی ان سے کہ یہ تعلیم کے لیے اسکالرشپ پر باہر گئے, یو ایس سے یہ ڈگری کر آئے. انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی, ہارورڈ یونیورسٹی, سب جگہ سے ان کے ڈپلوماز اور وہ ساری جو میں نے ان کی پڑھی ہے ڈیٹیل, اس حوالے سے میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ یہ سارا کچھ کر کے آئیں. تو ایک نارملی یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی جاب کو لے کر کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے وہ بچے مطلب وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں, پیسے کمانا مقصد ہوتا ہے کیونکہ باہر سے تعلیم حاصل کی. انہوں نے یہ سارا کچھ کر یہاں واپس آ کر اپنی زمین سے, اپنی ثقافت سے اور اپنی زبان سے جڑنے کا فیصلہ کیا اور یہ آج اردو پڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑے کمال کی بات ہے اور ہماری نئی نسل کے لیے ایک سمجھیں وہ مشعل راہ ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا اور آپ کے والدین نے اس حوالے سے آپ کا ساتھ دیا یا ان کو مایوسی ہوئی؟ عموماً ہمارے یہاں کا ایک یہی ہے نا. جی اچھا, والدہ تو یہی ہیں تو پوری طرح سے تو اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. والدہ ہنس رہی ہیں منہ پر ہاتھ رکھ کر. جی, تو آئی تھنک وہی ہم اتنے عقل مند نہیں ہیں لیکن پھر بھی اشارہ کافی ہے. خیر, بات ساری یہی ہے کہ فیصلہ کیا یا فیصلے ہوتے ہیں, لیکن رومی نے جیسے کہا تھا کہ بشنا از نیچ حکایت میکنت, جو جہاں کا ہوتا ہے, جہاں کی آپ میں مٹی ہوتی ہے. تو مجھے یہ بہت بخوبی اندازہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی زندگی ہے اور اسی میں مجھے آ کے یا تو میں پیسے کا انبار لگا سکتا تھا یا کسی کارپوریٹ مزدوری میں بھی ملوث ہو سکتا تھا. لیکن اگر مجھے کچھ مواقع ملے ہیں جس سے میں دوسرے لوگوں کے لیے جن کو مواقع نہیں ملے, جن کو مواقع نہیں میسر, ان کے لیے کچھ امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں, تو وہ میرے پیش نظر تھا. اور مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ فرق جو میں سوسائٹی میں لانا چاہتا ہوں وہ کئی طرح سے میں اس کو عملی جامہ پہنا سکتا ہوں. لیکن مجھے جو چیز سب سے بہتر آتی تھی اور جس چیز پہ میری دسترس تھی وہ زبان, ثقافت, اور اسی چیز نے امریکہ میں بہت اپنی یاد دلائی. تو ان چیزوں کے بارے میں سیشنز اور میں یوتھ کو اس طرف لا سکتا تھا, کیوریٹ کر سکتا تھا. ہمارا ہر سیشن 100 سے 150 نوجوان جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں, اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں اور بہت اوور ویلمنگلی پازیٹیو ایک فیڈ بیک آتا ہے کہ انہوں نے کتنا سیکھا. کوئی ہمارے جو موضوعات ہوتے ہیں ان کی جہت کا اندازہ لگانا مشکل ہے. وہ انٹرپرینورشپ بھی ہے, انویسٹمنٹ بھی ہے, اردو لٹریچر بھی ہے, کلاسیکل میوزک بھی ہے, فلم میکنگ بھی ہے, اور کلائمیٹ چینج پہ ایک بہت زبردست سیشن ہوا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو نوجوانوں کو شاید اتنا دلچسپی کا محور نہ ہو, لیکن اس میں ہم نے جو اٹینڈنس دیکھی تو بات یہ کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ نوجوان تو ترسے ہوئے ہیں, ان کو تو وہ مواد چاہیے, وہ مواقع چاہیے, لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. لیکن یہاں مائل بکرم بھی مجھے کمی نظر آئے اور اس لیے پھر میں نے ہی دیکھا کہ اور بھی لوگ یہ کام کر رہے تھے, لیکن جس سوچ سے میں کرنا چاہ رہا تھا
ویسا نہیں ہو سکتا تھا. لٹریچر فیسٹیول KLF کی مجھ پہ بہت چھاپ ہے, لیکن لٹریچر فیسٹیول سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. ہم نے اس گفتگو کو, اس خیال کو کنٹینیو رکھا. ایک اور میرا خیال یہ تھا کہ جب مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا, ابھی بھی میں بائی پروفیشن ڈے جاب تو ٹیچنگ ہی ہے, تو میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کی جو دانش کی سطح تھی اور جو ان کی ایک نالج کا تسلسل تھا اور جو ان کا زبان کا معیار تھا یا ان کی پہچان تھی, زمانہ شناسی جو تھی, اس میں بہت بہت زیادہ ایک شگاف تھا. اور انہیں اپنے پاکستان, انہیں ویسٹ کی تو پھر چیزیں بہت علم تھا اور اس سے کنیکٹڈ تھے اور اس سے انسپائرڈ بھی تھے, لیکن پاکستانی گلوکار, اداکار, صنعت کار, تجربہ کار, سائنسدان, آپ کسی کو بھی لے لیں, وی آر ڈوئنگ امیزنگ ورک, وی آر کمپیٹنگ ود دا ورلڈ, لیکن ہمارا نوجوان اس سے واقف بھی نہیں ہے اور اس کو شاید زیادہ خاطر میں بھی نہیں لاتا. تو اس گیپ کو مجھے برج کرنا ابھی میرا مقصد بن چکا ہے. تو 1 سال سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے, ہم یہ نہیں کہ پچھلی نسل کو اگنور کریں, اسی کا تسلسل لے کر ان سے سیکھ کر آگے ایک ایسا مستقبل ہم تراشیں جس میں روشنی ہو, جس میں کارکردگی ہو, جس میں ترقی ہو, اور یہ صرف نوجوان کر سکتے ہیں. آج ہمیں ایسی ہی سوچ کے حامل بچوں کی نئی نسل کی ضرورت ہے, اور آپ کی امی یقیناً آپ کو یہاں بیٹھا دیکھ کر اور آگے آپ کی کامیابیاں دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گی. شی ول بی پراؤڈ آف یو. اور ایک شعر میں انہی کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ ہماری شخصیت کا عکس ان میں ڈھلتا جاتا ہے, ہماری شخصیت کا عکس ان میں ڈھلتا جاتا ہے, ہمیں پہچانتے ہیں لوگ بچوں کے حوالے سے. تو آپ کو یقیناً اب یہ دیکھ کر خوشی ہوگی, لیکن میں آپ کا دکھ بھی بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ میری بیٹی بھی 2 سال میڈیکل کے چھوڑ کر بھاگ لی اور اسی کام میں لگی ہوئی ہے. لیکن آئی ایم پراؤڈ آف ہر ایز ویل, اور آپ کو بھی یقیناً اس بات پہ فخر محسوس ہوگا. تو آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ علی جان ہیں, یہ لیاری سے ہیں. جب میں بچے یہ ڈھونڈ, پلیز ذرا گفتگو اگر نہ ہو تو بہت مہربانی ہوگی. علی جان صاحب کو میں نے تلاش کیا اور میں ڈھونڈتی ڈھانڈتی لیاری پہنچی, جہاں پر ان کی اکیڈمی ہے مروان کے نام سے. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور مطلب کیسا کام کر رہے ہیں. تو یقین کیجئے کہ وہ دشوار گزار راستوں پر میں چلتے چلتے ان کی اکیڈمی میں پہنچی, اور وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ 4تھی منزل پر چھت ہے, چھت پر ان کی اکیڈمی ہے. اور اس اکیڈمی میں جب میں چڑھ کر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک ٹینٹ سا سر پہ تنا ہوا ہے اور خالی چھت ہے, اور وہاں پر بچے بیٹھے ہوئے زمین پر بغیر کسی اسٹینڈ کے, بغیر کسی فیسلٹی کے اسکیچز بنا رہے ہیں. تو میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا پاگل پن ہے. ویسے یہ کام پاگل ہی کرتے ہیں, دیوانگی نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا, پیشن نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا. تو میں نے وہاں پر ان کو دیکھا, یہ وہاں کے اسسٹنٹ ہیں اس وقت سکھانے کے لیے. انہوں نے بتایا کہ ان کو بچپن سے شوق تھا اور یہ مختلف قسم کے اسکلپچرز بناتے تھے. ویسے ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تو کچھ بنا لیا, کچھ نہ کچھ. اور پھر ان کو یہ ایک اکیڈمی ملی جہاں پر یہ گئے. یہ اپنا سفر تھوڑا سا آپ کو خود بتائیں گے. جی علی جان, آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کو پینٹنگ کرنی ہے؟ جی, یہ جو پینٹنگ ہے, ویسے تو پینٹنگ کی بات کرے تو بچپن ہی سے بچوں میں پینٹنگ ہوتا ہے, وہ آرٹ کیا کرتے تھے, کرتے ہیں. موسٹلی ایک بچے کو آپ بولو پڑھو تو اس کے لیے آپ سمجھے کہ آپ اسے بہت بڑا کام دے رہے ہو, کوئی پتھر کے اٹھا کے وہاں رکھ دو. آپ اسے بولو بناؤ تو وہ بنانے میں لگے, پورا دن نکل جائے, کچھ پتہ نہیں چلتا. میرے خیال سے بنانا وہ بچپن ہی سے آرٹ بچے میں ہے. تو میں بچپن ہی سے آرٹ کیا کرتا تھا, لیکن یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے استاد سر رحیم وہ میرے علاقے میں ہی رہتے ہیں, میرے علاقے میں ہی کوئی آرٹسٹ ہے جو آرٹ سکھاتے ہیں. یہ مجھے آج سے 5 سال پہلے پتہ چلا, شاید کرونا سے تھوڑا پہلے, کرونا وائرس آیا تھا تو اس سے پہلے. وہ باہر جانا وانا منع تھا تو ہمارے استاد علاقے میں ہی رہے, تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ میں جن سے میری ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے. تو میں چونک گیا. میں نے ان سے بولا کہ مجھے بھی آپ داخلہ دے اپنے کلاس میں. انہوں نے بولا بھلے کرونا وائرس ختم ہو پراپرلی تو کریں گے. تو اس کے بعد یہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہو گئی. جب میں آرٹ میں آیا تو آرٹ بچپن سے کیا کرتا تھا, لیکن پرفیکشن نہیں تھی. وہ پرفیکشن میں نے اس اکیڈمی میں سیکھا. اور اس کے علاوہ فیلنگ, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا واسطہ تو فیلنگ سے ہے یہ,
کیونکہ ہر کسی کے اندر فیلنگ ہوتا ہے لیکن ہم اس فیلنگ کو بناتے ہیں. کوئی امیجن کرتا ہے تو ہم اسے امیجن کر کے اسے پیپر یا کینوس پہ اتارتے ہیں. موسٹلی خاموش رہ کر, جنون میں آ کر, کوئی پاگل پن ہو تو ہم آرٹ کر سکتے ہیں. کوئی شاعر, وہ میرے استاد ہیں سر رحیم, ان کے والد صاحب ایک بلوچ شاعر تھے, پوئٹ تھے, تو غلام حسین غلام ان کا نام تھا. وہ واقعہ سناتے جب ان کو شاعری, وہ سوچ رہے ہیں اگر کوئی بھی مصرع ذہن میں آئے تو اس ٹائم قلم نہ ہو تو پتھر کو لے کے زمین پہ گھس کے کچھ لکھتے کہ کہیں وہ چلا نہ جائے. تو وہی حالت ہماری بھی ہو جاتی ہے کہ ہماری بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امیجنیشن اگر ہمارے ذہن میں آئے تو ہم تلاش کرتے کینوس پیپر کو, اس پہ بنانا اسٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن سے وہ امیجنیشن نہ جائے, وہ جو فیلنگ پریزنٹ میں آ رہی ہے وہ پاسٹ نہ بن جائے, کیونکہ پاسٹ اور فیوچر یہ تو کبھی آتے بھی نہیں, ہم پریزنٹ میں ہی ہوتے ہیں. تو اس کو لے کر ہم اس کو بناتے ہیں اور یہ جرنی اب تک یہ چل رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس چھت پہ بیٹھے ہیں, مہروان آرٹ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ابھی آئیں گے بھی, ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہم زمین پہ بیٹھ کر آرٹ سکھاتے ہیں. زیادہ وہ کمفرٹیبل سمجھتے ہیں کیونکہ اسٹینڈ ہے نہیں تو زمین پر ہی کمفرٹیبل ہو جائے, لیکن ہارڈ کرنا یہ ہماری پرپس ہے اور ہم اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں, وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں. انجوائمنٹ اتنی ہے, میم تو آئے تھے ہمارے کلاس میں تو دیکھا چائے کا ایک رواج ہے, مطلب فل فیلنگ کے ساتھ ہم ان بچوں کو خوش کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں. ہماری یہی پرپس ہے, ہم آگے بڑھیں. بالکل. آپ کے پاس ایک اسکیچ تھا, وہ آپ دکھائیں جو بڑا آپ آج کل بنا رہے ہیں, میں چاہوں گی. اور میں گئی تھی تو مجھے کسی نے رحیم کا نام دیا تھا. رحیم یہاں آئے ہیں میرے خیال میں؟ جی وہ آئے تھے میرے خیال سے. رحیم آئے ہیں جنہوں نے یہ اکیڈمی بنائی تھی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو میں بلانا چاہتی ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے جو پیدائشی ایک لیڈر ہوتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا, یہ میرا اسسٹنٹ ہے, میں اس کو بھیجوں گا. تو اس بات پہ بھی تالیاں بجائیے کہ خود نمائی نہیں ہے, وہ سارا کام انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے سیکھا بھی وہیں سے اور یہ کام بھی وہیں پر کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں اس کو بھیجوں گا, میں نہیں آؤں گا. تو مجھے مطلب ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ ایک بڑی بات ہے, ایک بڑا انسان ہونے کی نشانی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا علی جان کہ شعر ہو یا فنون لطیفہ کا کوئی بھی اس میں تعلق ہو جس سے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا ودیت کردہ ہوتا ہے. جس وقت وہ اترتا ہے اس وقت اگر وہ مصرع نہ لکھا جائے یا وہ اسکیچ نہ بنایا جائے یا اس کو نوٹ نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو کر پلٹ جاتا ہے, چلا جاتا ہے. کیونکہ میں خود ایک لکھنے والی ہوں, شاعرہ ہوں, تو میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں. تو اب آپ نے اپنا اسکیچ دکھایا, ادھر کر کے دکھائیں. یہ آج کل یہ بنا رہے ہیں اسکیچ, یہ اب تک انکمپلیٹ ہے, میں اس پہ کام کر رہا تھا, تھوڑا چھوڑ دیا. اور میں دیکھ کر آئی ہوں, بہت خوبصورت ان لوگوں نے جو اسکیچز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ چھت پر, کھلی چھت پر وہ لگے ہوئے بھی ہیں اور بچے سیکھ بھی رہے ہیں. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ یہ اکیڈمی ان کی ایک دن کسی خوبصورت سی بلڈنگ میں منتقل ہو جائے گی, کیونکہ ان کا پیشن ان سے کام کروائے گا. اور اب ہم آتے ہیں رانی بلوچ کی طرف. رانی بلوچ بھی کا تعلق بھی لیاری سے ہے. میں جس دن گئی تھی لیاری تو میں ان دونوں سے ہی ملنے گئی تھی, اور ان کو بھی میں نے جب جا کر دیکھا تو یہ ایک 2-3 کمرے کا ایک فلیٹ سا ہے جہاں پر یہ بچوں کو پڑھا رہی تھیں. ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھیں, تو یہ 2 بچیاں جو ہیں وہ وہاں پڑھاتی ہیں. ایک روم میں چھوٹی بچیاں تھیں اور ایک روم میں بڑی بچیاں تھیں, جہاں پر ان لوگوں نے اپنا اسکول ایک بنا رکھا ہے, ٹیوٹرنگ یہ لوگ کرتی ہیں. اور وہیں پر ایک روم تھا جو سہیلی کی بیٹھک کے نام سے تھا. مجھے ایکچولی اس عنوان نے ہی فیسینیٹ کیا تھا, سہیلی کی بیٹھک. جب میں نے سنا تو میرے ذہن میں ایک مطلب تصور سا آیا کہ مجھے اچھا لگا یہ نام. تو میں نے کہا کہ میں جا کر ضرور دیکھوں گی. میں اس حوالے سے بعد میں بات کروں گی, تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ بتائیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں وہاں پر اور یہ خیال ان کے دل میں کیسے آیا. اچھا جی میم, جیسے کہ بتا رہی ہے ہماری ون آرگنائزیشن کے بارے میں, وومین از اے نیشن, جو لیاری میں موسیٰ لین میں جو ہے واقع. تو اس کی سٹارٹنگ ایسے ہوئی کہ جب میں خود اسکول لائف میں تھی تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے لوگ آئے تھے. بچوں کو جو ہے وہ بھی امپاورمنٹ پہ ورک کر رہے تھے, لائف اسکل سکھانا.
تو ہمارے پاس آئی تھی مائرہ میاں جی. تو مطلب ایک تھا نا, فرسٹ ٹائم وہ ہماری کلاس میں آئی, ہمیں سیشن اٹینڈ کیا, وہ چلی گئی. تو میرا مائنڈ تھا کہ بھئی ان کے جیسا بننا ہے. مطلب ایک اس وقت کے حساب سے میرے لیے بہت مطلب مشکل تھا کہ ہمارے گھر سے باہر نکلنا میں الاؤ نہیں ہے, پتہ نہیں اسکول کیسے بھیج رہے ہیں, 2012-13 کی بات ہے. تو یہ تو ہمیں پڑھنے کے لیے بھی ہمارے لیے مشکل ہے. تو میرا یہ تھا کہ ان کے جیسے بننا ہے. گھر گئی, گھر میں پورا واقعہ بچے بتاتے ہیں اپنے فیملی کو, آج اسکول میں یہ ہوا وہ. تو میں نے بتایا آج ہمارے پاس نا ایک میم آئی تھیں, انہوں نے جینس پہنا ہے, یہ کیا وہ کیا, فٹ بال سکھایا. تو سب سے پہلے تو میرے ابا, کوئی ضرورت نہیں ہے, بیٹھو بڑھیا ہے آپ جو ہے وہ جینس پہننا, فٹ بال کھیلنا. تو ایک مایوسی ہو گئی کہ بھئی گھر والے ہی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو پھر میری امی نے کہا کوئی نہیں ہو جائے گا, آپ کچھ نہیں بولو. پھر وہ چلی گئیں. کچھ ایک ہفتے بعد وہ پھر سے آئیں, انہوں نے ہمیں سکھانا اسٹارٹ کر دیا, فٹ بال سکھانا. تو میں مطلب گھر سے چھپ کے, کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں وہاں پہ فٹ بال سیکھ رہی ہوں, بتایا بالکل بھی نہیں تھا. اور دوستوں سے بھی گھر پہ نہیں بتانا کہ میں وہاں پہ فٹ بال سیکھ رہی ہوں, ورنہ میں دوستی توڑ دوں گی. مطلب اسی طریقے سے میں نے اپنا 9-10 تک جو ہے وہاں پہ سیکھ لیا فٹ بال. اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ یہیں تک تو اسٹاپ نہیں کرنا, جب سیکھ لے تو باہر بھی کھیلنا ہے. تو پھر میں نے گھر میں بہت کنونس کیا کہ نہیں کھیلنا ہے. تو ابا نے کہا کہ نہیں, آپ کو پتہ ہے نا لڑکی فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں, مردانہ ٹائپ لگو گی تم, یہ وہ فلانا ڈمکانا. سب نے بتایا کہ اسٹاپ. پھر میں نے کچھ بھی کر کے اپنے دادا کو, دادی ماں کو کنونس کیا کہ نہیں جانا ہے. تو انہوں نے کہا چلے جائیں. پھر میں نے وہاں سے اپنی جرنی اسٹارٹ کی کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے جو وومین از اے نیشن کے نام سے. پھر میں وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے چلی گئی. دیکھا تو یہی میم ہے. اب ان کو ایک بار دیکھ لیا تو ظاہر سی بات ہے مائنڈ میں پورا دن یہی ہے کہ بھائی سوتے وقت یہی آ رہا ہے مائنڈ پہ بار بار یہی کہ آرگنائزیشن میں فری آف کاسٹ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. ہم لوگ بھی وہیں پہ گئے, میں نے وہیں سے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. اور ان کے تھرو میں مطلب انٹرنیشنل آرگنائزیشن پہ میں گئی, ان کے پاس انٹرویو کے لیے جاب آفر آیا میرے پاس کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ آ کے آئیں اور بچوں کو سکھائیں. تو میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن رائٹ ٹو پلے کے نام سے, اور میں وہاں پہ جا کے بچوں کو سکھاؤں گی. تو میں نے وہاں پہ اسٹارٹ کر دیا اور پچھلے 5 سال سے میں وہیں پہ ورک کر رہی تھی. ابھی ریسنٹلی 1 منتھ جو ہے وہ میرا ڈراپ ہو گیا. تو وہاں سے اور زیادہ لگاؤ ہو گیا بچوں کے ساتھ, بچوں کو لائف اسکل سکھانا, ڈیولپمنٹ ان کے اندر. مطلب میرے پاس ایسے ایسے بچے آتے تھے, وہ جب مجھے دیکھتے تھے نا وہ بھاگ کے آتے کہ مس آ رہی ہے. وہ اپنی ہر ایک اسٹوری میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مس یہ ہوا وہ. تو باقی بچے گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز تمہیں دیکھ کے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پھر میرا جرنی یہاں سے اگین اسٹارٹ ہو گیا. پھر میں نے اور اپنے علاقے میں اپنے گھر کے اندر پڑھانا اسٹارٹ کیا. ان بچوں کو جو اسکول گوئنگ نہیں تھے میں نے ان کو اسٹارٹ کر دیا, ان کو پڑھایا. پھر میم مائرہ نے مجھے آفر کیا کہ آپ ہمارے پاس آ کے پڑھائیں. پھر میں نے ان کے کوچنگ میں پڑھانا اسٹارٹ کر دیا اور اب تک میں وہاں پہ ہی پڑھا رہی ہوں. ہمارے پاس بچے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے 100 سے ابو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, جن پہ ہم ان کی امپاورمنٹ پہ اور ایجوکیشن پہ ورک کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس سہیلی کی بیٹھک, جیسے کہ میم نے بتایا کہ ان کے لیے یہ بہت ہے کہ سہیلی کی بیٹھک, تو یہ بھی ہم نے یہ سوچ کے بنایا کہ لیاری کے نام سے تو ہے کہ مرد جو ہے حضرت چاہے وہ لیاری کے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. آپ ڈھابا میں جائیں, چائے کے ڈھابے میں بیٹھ سکتے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ, باہر روڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن وومین کے لیے جو ہے نا, عورتوں کے لیے کوئی ایسی اسپیس جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کر کے ہمیں یہاں پہ بالکل سیف ہے, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سہیلی کی بیٹھک ہمارے جو ہے وہ لیاری سے ہٹ کر باقی سارے خواتین کے لیے ہے جو یہاں پہ آ کے اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یہاں تک کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور باقی جیسے کہ اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں اپنا لیپ ٹاپ لے کر آتے ہیں, اپنی جو ہے وہ کمپیوٹر آئی پیڈ وغیرہ جو بیٹھنے یعنی کہ وہ یہاں پہ بالکل سیم. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک جو ہے وہ یہیں پہ بیٹھ کے پھر وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اور فولوشپ ہے جس پہ ہم بچوں کو فٹ بال سکھاتے ہیں. ان کو فٹ بال سکھاتے ہیں, پھر ان کو جو ہے وہ ٹورنامنٹ میچ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جو ہے ان بچوں کو فٹ بال کلب میں جوائن کرواتے ہیں کہ یہ اسٹاپ نہ ہو. جیسے کہ میرا اسٹاپ ہو گیا تو میں نہیں چاہتی کہ باقی بچیوں کا بھی اسٹاپ ہو. میری اسٹڈی بھی اسٹاپ ہو گئی, یہ انٹر کے بعد میں نے نہیں پڑھا, انٹر تک میرا اسٹاپ ہو گیا. تو میرا مقصد یہی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا
وہ ان بچوں کے ساتھ نہ ہو, ان کی اسٹڈی اسٹاپ نہ ہو. یہاں تک کہ میں اتنے سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں, ابھی تک بھی میرے گھر میں میری چھوٹی سسٹر کو الاؤ نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں میں آپ کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کروں گی, یہ اسٹیپ آپ نے اپنے لیے خود اٹھانا ہے جسے کہ میں نے اٹھایا. ہاں, جہاں پہ میں دیکھوں کہ آپ کو میری سپورٹ کی نیڈ ہے میں آپ کو سپورٹ کروں گی, باقی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی. ابھی اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں کچھ بچیاں ہیں جو اسکول مطلب گوئنگ ہیں لیکن ان کے پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے. یہ کہ نا تبدیلی بہت آئی ہے لیاری میں, لیکن ابھی بھی کچھ فیملیز ایسے ہیں جو لڑکیوں کو باہر نکلنا الاؤ نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ اسٹڈی کے حوالے سے ہو چاہے وہ کوئی اسپورٹ کے. تو بس ہمارا کام ہی یہی ہے کہ بچے ہمارے پاس آئیں, ان کے پیرنٹس آئیں, یہاں پہ دیکھیں کہ وہ بچی بھی اپنا فیوچر بنا سکے. دیکھیں میں نے ایک مرتبہ میں مائرہ کو دیکھ لیا کہ ان کے جیسا بننا ہے, یہ ہے کہ یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ آپ کے اندر ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہم ان کے کام کو بھی ریکگنائز کریں جن کا یہ نام لے رہی ہیں. کیا نام بتایا آپ نے؟ ون وومین از اے نیشن, جن کی وومن آرگنائزیشن ہے, جو پہلے وہاں خود کام کر رہی تھیں اور انہوں نے ترقی کی اور وہ ملک سے باہر چلی گئیں, اور اس کے بعد پھر وہ اسی جگہ کو ان لوگوں کے سپرد کر کے گئیں کہ یہ اس کو آگے بڑھائیں. اور اس پہ ہی ایک شعر بار بار یاد آ رہا ہے مجھے کہ کسی دیے کا بھی اپنا مکان نہیں ہوتا, جہاں رہے گا وہاں روشنی لٹائے گا. تو روشنی لٹانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ پر موجود ہوں, وہ وہاں سے چلی گئی ہیں, لیکن یہ کہ وہ کام ان کا جاری ہے, اور ان کے رانی بلوچ جیسے لوگ وہاں موجود ہیں. اور انہوں نے صحیح کہا کہ اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا پڑتا ہے. جن کو پڑھنا ہے, جن کو آگے بڑھنا ہے, تو ان کو خود اپنی ہمت جٹانی پڑے گی. اور جب یہ لوگ کرتی ہوئی کام نظر آئیں گی تو یقیناً ان کی تقلید میں بچیاں نکلیں گی, اور ماں باپ بھی جب دیکھیں گے کہ کام ہو رہا ہے اور بچیاں بگڑ نہیں رہی ہیں, بچیاں کام کر رہی ہیں, تعلیم حاصل کر رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فقط جو ہتھیار ہے وہ تعلیم کا ہے لڑکیوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. تو اس کے لیے یہ کام ہوتا رہنا چاہیے. اور اب آخری ہماری جو آج کی یہاں موجود ہیں بچی ہماری, یہ ہے عائشہ, اور یہ آتھر ہیں, کئی کتابیں لکھ چکی ہیں, اپنا اتنی سی عمر میں کافی ایوارڈز لے چکی ہیں. تو یہ بتائیں گی کہ ان کی کتابیں کتنی ہیں اور کیا کیا انہوں نے لکھا ہے. انگلش میں بھی لکھا ہے, اردو میں بھی لکھا ہے, اور ان کے کچھ اچیومنٹس بھی ہیں. ایکچولی میں نے پوئٹری تو جو ہے شوق میں اسٹارٹ کی تھی, اور رائٹنگ بیسیکلی میرا سیگمنٹ نہیں تھا, لیکن ہم لوگوں کیا اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو ایک ایجوکیشن کی طرف اتنا فورس کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ ان سے پوچھتے نہیں ہیں, یا ہم ان کی اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کر پاتے کہ ایجوکیشن کے علاوہ بھی دیر از اے وے آف ایکسپریسنگ یور سیلف. ایک آرٹ کے نام سے ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے ہماری دنیا میں, ہمارے آس پاس, دیٹ کین بی رائٹنگ, دیٹ کین بی سنگنگ, دیٹ کین بی پینٹنگ اور سم تھنگ ایلس. تو اس چیز کو آپ کو ایک موقع دینا چاہیے اپنے آپ کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر کے ایک اسکل کو جان پاتے ہو, اس کو ڈیولپ کر پاتے ہو. جیسے کہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں رائٹنگ کر سکتی ہوں, بٹ ایٹ دا ایج آف 16 میں نے اسٹارٹ کیا, اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر ایک پوئٹ ہے. میں بیسیکلی ایک پوئٹ ہوں, اور میں پوئٹری کے لیے بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ میں نے چاہ کے رائٹر بننا چاہا کہ مجھے رائٹر بننا ہے یا مجھے ایوارڈ حاصل کرنا ہے. تو یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا. اگر آپ کہیں تو میں کوئی ایک پوئٹری ضرور اپنی پریزنٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میری اردو کی ایک کتاب ہے ذخیرہ کرب, وہ بیسیکلی ایک اردو پوئٹری بک کی کمپائلیشن ہے جو بھی میں نے چھوٹی عمر سے اب تک کی اپنی پوئٹری لکھی ہے. تو اس میں سے میں ایک شعر, ایک چھوٹی سی نظم جو ہے وہ سنانا چاہوں گی. کچھ جنازوں کو 4 کندھے بھی پورے نہیں ہوتے, کچھ جنازوں کو 4 کندھے بھی پورے نہیں ہوتے, کچھ ابن آدم مضبوط ہوتے ہیں پر پورے نہیں ہوتے. کرم ہے رخسار پر گرتے ہیں اشک, کرم ہے رخسار پر گرتے ہیں اشک, دل پر گرتے تو علاج پورے نہیں ہوتے. یوں تو بہت لوگ آپ کے ہوتے ہیں پر پورے نہیں ہوتے. شکر ہے جنازہ کی اذان نہیں ہوتی, شکر ہے نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی, ورنہ نمازی ایک صف پورے نہیں ہوتے. نظر کا فرق ہے جناب, ورنہ ہیرے میں بھی نقص پورے نہیں ہوتے. میرے بعد میری تحریروں میں ڈھونڈیں گے لوگ وہ مفہوم جو آج پورے نہیں ہوتے. حشر میں خدا سے پوچھنا ہے کون ہوتا ہے ان کا جن کے اپنے پورے نہیں ہوتے. شکریہ. بہت اچھے. اور یہ انگلش میں بھی لکھتی ہیں, اور کتنی کتابیں ہیں آپ کی؟
بیسیکلی میری 4 پبلشڈ بکس ہیں جس میں ناولز ہیں 2 اور ایک انگلش پوئٹری بک کیٹاسٹروف ہے اور ایک اردو پوئٹری بک ذخیرہ کرب ہے. اس کے علاوہ میں ایک فری لانس گوسٹ رائٹر ہوں. میں بکس لکھتی ہوں فار انٹرنیشنل کلائنٹس, جو کہ میں نے 45+ بکس لکھی ہیں اور اس کے اوپر مجھے پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا تھا. بہت اچھے, بہت آپ کی چھوٹی سی عمر میں یہ اچیومنٹس ہیں. اور آگے آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں بیسیکلی اپنی جو پاکستان کا لٹریچر ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں جیسے کہ میم آپ خود میرے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بہت کم اس طرح سے رائٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور جو ہوتے بھی ہیں ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا ہے یا ان کو ملتا نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے لکھیں یا کہ اچھا کس طرح اپنی فیلڈ میں کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں یا اپنا کام کہاں پبلش کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر ہم لوگوں کو US اور باہر کنٹریز کے کافی رائٹرز ملتے ہیں, اینڈ ایون انگلش میں ہمیں کافی رائٹ اپس اور بکس وغیرہ پڑھنے کے لیے ملتی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر یا پاکستانی رائٹرز کی طرف سے ہمیں کوئی پراپر بک فار آن انٹرنیشنل لیول ہم لوگ کو نہیں دکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے اور ایسے بہت رائٹرز ہیں جن کو میں خود بھی پرسنلی جانتی ہوں, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم لوگوں کو وہ اپریسیشن, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ, وہ پلیٹ فارم دیا ہوا نہیں ہے یا ہم لوگوں کی ریچ میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا کام کو وہ اپریسیشن مل سکے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ دیکھیں کہ ان کی باتیں سن کر ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں اپنی یوتھ سے. یہ سب پیشنیٹ ہیں, یہ سب کام کر رہے ہیں, ان سب کے اندر وہ جذبہ موجود ہے جو ہونا چاہیے اپنی ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانے کے لیے. کیا چیز ہمیں چاہیے؟ تعلیم کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے. شعیب آپ بتائیے کہ اس حوالے سے ہم کیا آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک کی ترقی میں ایجوکیشن کے ساتھ, یا پھر یہ جو فنون لطیفہ کی مختلف برانچز ہیں. تو ہم یہی سوال آپ سب سے باری باری کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی ملک کی اکانومی میں ترقی میں کیا ہمارا رول ہونا چاہیے اور کیا رول ہو سکتا ہے. جی, فنون کے 2 اسپیکٹس ہیں, 2 پہلو ہیں. ایک اس کا ڈیجیٹل پہلو ہے جس پہ ہم نے ایک بینک بنایا ہوا ہے جہاں ساری جاب پوسٹنگز, اسکالرشپ پوسٹنگز, انٹرنشپ پوسٹنگز ایکسکلوزیولی فار یوتھ, صرف یوتھ کے لیے, جو ہم اپنے چینلز کے تھرو, ہم ہر سوشل میڈیا اپنے چینل کے تھرو ان کے لیے اپرچونیٹیز, ان کے لیے امپورٹنٹ لیکچرز, اور جہاں سے ہمیں ان کے لیے کوئی ایسی راہ ملے جس کو وہ اختیار کر سکتے ہیں, وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. دس از آل فری آف کاسٹ. اور ایک ہمارا فزیکل اسپیکٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم ہر مہینے کے آخر میں ہم ایک سیشن کرتے ہیں جس میں یوتھ جو ہے وہ براہ راست اسپیکر سے کنیکٹ کرتا ہے. اسپیکر آ کے پہلے اپنا تجربے سے اپنے اچیومنٹس کو ایک سم اپ کر کے ایک بہت اچھا لیکچر دیتا ہے یا دیتی ہیں, جس سے یوتھ جانتا ہے کہ فرض کیجئے کسی کو جرنلسٹ بننا ہے, تو ہمارے پاس ہم مظہر عباس صاحب کو بلا چکے ہیں جنہوں نے گائیڈ کیا بچوں کو کہ جرنلسٹ بننے کے سٹیپس کیا ہیں. میں خود بھی اگر کچھ سال پہلے جاؤں تو میرے ذہن میں بھی یہی سوالات ہوں گے کہ مجھے گلوکار بننا تو ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے شروع کیسے کرنا ہے. تو ٹینا ثانی صاحبہ آ کے بچوں کو ایک ایک قدم بتا چکی ہیں. ایسے ہی اگر مجھے انویسٹمنٹ کے بارے میں جاننا ہے یا پولیٹکس کے سٹیپس جاننے ہیں تو مفتاح اسماعیل صاحب خود آ کے اپنی پارٹی کے بارے میں, اپنی منسٹری کے بارے میں, اسد عمر صاحب آ چکے ہیں. کچھ بچوں کو آج کل کانٹینٹ کریشن کا بہت شوق ہے, انہیں موبائل کے ذریعے ایک چینج لانا ہے, تو بلال حسن صاحب آ چکے ہیں. آرٹس کے لیے ہم نے جنید زبیری صاحب کو کہ ناپا کے تھرو بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری مواقع ان کو دیے گئے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان مواقعوں کا بچوں نے بہت بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کو اگر موقع اور سبسٹنس دیا جائے, ایک سنجیدہ موقع دیا جائے, تو دے آر ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ. یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی سیشن آج تک ایسا نہیں ہے جو میں نے کوئی مطلب ہال تو بھر ہی جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کرسیاں لا کے اور کسی طرح اکوموڈیٹ کر کے, اور کئی بار تو ناراض بھی لوگ جاتے ہیں کہ ہمیں سوال نہیں کرنے کو ملا, ہمیں آفس آورز میں ان سے ملنے کو نہیں ملا, کیونکہ بہت ہی مختلف اور بہت ہی منفرد ماڈل ہے. تو ہمارے پاس ہیبٹ کے CEO آئے تھے, تو کچھ بچوں نے آفس آورز میں ان سے ڈائریکٹلی بات کی کہ ہم اپنے پروڈکٹس کیسے ہیبٹ پہ پلیس کر سکتے ہیں. ایک بچے کا ڈائریکٹلی ٹینا ثانی سے کانٹیکٹ ہوا کہ وہ کیسے اب سیکھ سکتا ہے. ایسے ہی نٹشل گروپ میں بچوں نے اسفر احسن کے تھرو جو ہے وہ انویسٹمنٹس انٹرنشپس حاصل کی اور وہ انویسٹمنٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. تو یہ تو صرف وہ کچھ مثالیں ہیں, مجھے یقین ہے اس سے کئی زیادہ ہیں, لیکن یہ آن دا ٹاپ آف مائی مائنڈ ہے. لیکن ہم اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن اکانومی
بنتی ہے بہت اور سے اجزاء سے, اور وہ میرے نظر میں وہ اور امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو اخلاقی اور سماجی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں تو اکانومی خود بخود اپنی ٹریک پر آ سکتی ہے. لیکن اگر ہمارے کردار کے مسائل اور اگر ہمارے اپنا تشخص, اپنی آئیڈینٹی, اور جب تک ہم یہ ایک غلامانہ سوچ لے کر اور ویسٹرن سویلائزیشن کے مروب رہ کر جب کام کریں گے تو اس کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے جو سفر طے کیا ہے, اور یاد رہے کہ یہ سارے سیشنز جو ہیں یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہیں. یہ ہم سب, میرے ساتھ میری اسٹوڈنٹس کی ٹیم ہے, اور ہم سب اپنی جیب سے یہ ریسورسز لگا کر ہر مہینے ایک سیشن کیوریٹ کرتے ہیں, اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی اسپانسرشپ, کوئی فنڈنگ کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے. لیکن جو بات یہاں ہو رہی ہے دیوانگی, جنون, اس کا عالم یہ ہے کہ جنوری 2024 میں ہم نے شروع کیا تھا, ابھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اور ہم اس کو وداؤٹ مسنگ اے سنگل سیشن, بلکہ ہم نے آئزیک کے ساتھ اور T2F کے ساتھ اور کافی یونیورسٹیز کے ساتھ ایکسٹرا سیشنز وہاں جا کے کرائیں, تو فنون کا ایک نام جو ہے وہ بن رہا ہے. اب اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ پچھلے سال KLF میں ہی, کیونکہ جیسے میں نے کہا جنوری 2024 میں شروع کیا اور فروری 2024 میں KLF تھا اور مجھے بلایا گیا تھا ایز اے اسپیکر, تو میں بہت چاہ رہا تھا کہ انٹرپرینورشپ پہ ہمیں کچھ لوگ ملے اور ہم ان سے بات کر سکیں, لیکن مجھے کسی نے اتنا اپنے کانٹیکٹس یا کسی نے حامی نہیں بھری, اور ہمیں بہت مشکل ہوئی وہ حاصل کرنے میں. اور جس شخص کے پیچھے میں یہاں مطلب میں ان کا تعاقب کر رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا وہاں, تو تب تو وہ نہیں آ سکے. لیکن اکتوبر میں ان کا خود ہمارے انسٹاگرام پہ میسیج آیا, وہ ایک منسٹر ہیں, کہ مجھے آپ لوگوں نے ابھی تک بلایا نہیں اور مجھے اس سیشن میں آنا ہے. اور میرے ایک والنٹیئر نے مجھے بتایا کہ کال کر کے انسٹاگرام چیک کریں سر, انسٹاگرام چیک کریں. اور جب میں نے دیکھا تو وہ منسٹر کا وہاں میسیج تھا کہ مجھے آپ نے بلایا نہیں ہے اور مجھے آپ نے آنا ہے. اور ہمارا جواب یہ تھا کہ اگلے 2 مہینے تو ہمارے بکڈ ہیں, اب آپ جو ہے آگے 2025 میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن ظاہر ہے ہم نے کیا, اور بچوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور وہ بہت اچھے سے آئے. ایسے ہی لاسٹ 3 منتھ سے ہم نے کسی اسپیکر کو کانٹیکٹ نہیں کیا. پچھلے 3 مہینوں سے اسپیکر ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے فورم میں آنا ہے. کسی نے اپنا جو ابھی ہمارے سیشن کے بعد جو کلائمیٹ چینج کریکولم KLF میں لانچ ہوگا, اس کی پہلی کراچی لانچ جو ہے وہ فنون میں TRC نے کرائی تھی. تو ابھی ہمارے بعد ہی میں بھی چلی جاؤں گی 5 مارچ کو, تو اس سے پہلے کون سا سیشن ہے؟ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہر لاسٹ سیٹرڈے آف ایوری منتھ, یہ آپ مارک کر لیں پورا 2025 26 اور کتنے ہی سال, لاسٹ سیٹرڈے آف ایوری منتھ ہیبٹ سٹی میں ہمارا سیشن ہوتا ہے. تو اگلا سیشن بھی اسپیکر کی ریکویسٹ پہ ہم فلم میکنگ پہ کرا رہے ہیں. ایک ڈائریکٹر ہیں ظہیر صاحب ان کا نام ہے, انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں آپ کا فورم جو ہے وہ چاہیے. اور یہ اگین اسٹوڈنٹس کا جذبہ ہے, اریبہ جیسے بچے ہیں, مدد جیسے بچے ہیں جو ابھی یہاں بھی آئے, ان کا جذبہ ہے کہ وہ اپنی پاکٹ سے لگا کر ہم لوگ پول ان کر کے, اب ہم کیونکہ ہمیں تھوڑی پریولیج ملی ہوئی ہے تو پریولیج شیئر کرنے کی چیز ہے, وہ اپنے تک رکھنے کی چیز نہیں. تو ہم وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, اور ہمیں خود سے اب آئزیک اپروچ کر رہے ہیں, اسپیکرز اپروچ کر رہے ہیں, اور ہمارا نام ہو رہا ہے. تو جو ہم بات کریں کہ ہم یہ کیسے کریں, تہذیب میں بہت طاقت ہے, زبان میں بہت طاقت ہے, علم میں بہت طاقت ہے. اگر ہم اس کو یہ سوچ کر کے ہم کچھ عرصے ہمت کر کے یہ کریں تو یہ باغ, اس میں گل کھلتے رہیں گے, یہ چمن مہکتا رہے گا, اور یہ جو خوشبو جو کہ جیسے ہم نے کہا کہ جنون سے اور عرق سے اور پسینے سے اور جو ہے ذہن کے لہو سے جو چیزیں جو پھول کھلتے ہیں وہ اتنی جلدی مان نہیں پڑتے. بیٹا تم تو مجھے لگ رہا ہے کہ اردو کی ڈگری کر کے آئے ہو, ماشاءاللہ اتنی اچھی اردو تمہاری سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. کیونکہ جو بچے یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں, میرے اپنے بھانجے بھتیجے, میں نے دیکھا ہے کہ ان کی اردو اچھی نہیں ہے. کراچی میں اردو تھوڑی سی ان لوگوں کی وہ ٹپوری والی ہو گئی ہے, لیکن تمہاری اردو کو سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے. اور پھر یہی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو تمہارا کارواں بھی بنتا جا رہا ہے, اور ہم سب اس کارواں میں شامل ہیں تمہارے ساتھ. بتا دینا کہ کب ہے تمہارا سیشن, جب ہمیں وقت مل سکتا ہے. تو بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے شعیب ارشد کے لیے. یہ بچوں کے لیے, نئی نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہیں, قابل تقلید ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے. اور علی جان آپ بتائیے کہ آپ یہ جو پینٹنگز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم اس میں آپ کا آگے کیا
کیا خیال ہے آپ کا مستقبل میں, کیا پلان ہے, اور اس میں آپ کس طرح سے یہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے ہماری نئی نسل کے لیے, تو اس حوالے سے بتائیے آپ. مختصراً ہم بات کریں گے کیونکہ ہمیں یہ لپیٹنا ہے بس اگلے 2-3 منٹ میں, تو مختصراً آپ بات کیجئے علی. جی اچھا, یہ جو آرٹ ہے یہ ہمارے لیے بالکل کارآمد ہے, نئے نسل کے لیے بالکل کارآمد ہے. وہ اس توسط پہ کہ مہروان کی پوری ٹیم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, تو ہمارے ہاں سب سے پہلے کنٹریبیوشن آرٹ کا کرنا یا یہ رسم ہے. جب پہلا کوئی داخل ہوتا ہے تو ہم اسے یہی سکھاتے ہیں کہ پڑھو اور پڑھاؤ, سیکھو اور سکھاؤ. یہ اسٹارٹ بھی ہم اسی سے ہی لیتے ہیں. تو اسٹارٹ اپ یہی لیتے ہیں کہ جو سیکھ رہے ہو وہ بانٹو, وہ دو. اگر میں نے ایک سیکھا, میں علی جان میں 100 کو دوں اور 100 کو یہی سکھاؤ کہ آگے یہ سکھاؤ. میرے خیال سے یہ وسیع ہوتی جائے گی. ہماری نظر میں اکنامی یہی ہے, جتنا ہم آرٹ کو پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلائے. ہماری اکانومی خاص طور پر, ہمیں تو اکانومی کا زیادہ وہ علم بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری اکانومی یا فیلنگ ہے, ہم اس کی دنیا میں رہتے ہیں. بہرحال بہت اچھی بات, بہت اچھی بات علی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور لیاری سے بڑے بڑے ٹیلنٹ نکلے ہیں. نون میم دانش کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور ان کا ایک شعر بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ہر شب چھتوں پہ چاند اترتا تو ہے مگر اس گھر میں چاندنی کو بہت دن گزر گئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کم از کم ان کے گھروں میں چاندنی اتر چکی ہے, اور وہ چاندنی پھیلے گی جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے, اور اس کے یہ نمونے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. رانی بلوچ, آپ اس حوالے سے کیا بات کریں گی؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی تعلیم آگے بڑھانے کا پلان کر رہی ہیں یا نہیں, کیونکہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی تعلیم بھی آگے بڑھائیں تاکہ یہ اور زیادہ پھیل سکے. جی انشاءاللہ میم, بالکل میں یہی چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ آگے اگین کنٹینیو رکھوں, کیونکہ پہلے جو یہ تھے کہ ابھی ہمارے پاس کوچنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2 ہی ٹیچر ہیں اور ہم سارا کچھ جو ہے ان بچوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم ایک ٹیچر سوچ رہے ہیں کہ وہ آئے گی تو وہ جو ہے وہ تھوڑی سی میری ہیلپ کرے گی تاکہ پھر میں بھی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ آگے کر سکوں. جیسے کہ ابھی آپ نے نام لیا نون میم دانش, تو یہ اب میرے دادو ہیں. جیسے کہ مطلب ایک فخر ہے نا کہ آج ان کا نام جو ہے وہ یہاں پہ لیا جا رہا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ لیاری سے ہی یہ جو ہے وہ بلانگ کرتے تھے, اور ابھی ماشاءاللہ سے ان کے ہی جو ہے وہ ایک ایوارڈ لینے ہم گئے تھے یونیورسٹی میں. تو یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے. ابھی میں اپنے فیلنگس کیسے جو ہے وہ دکھاؤں کہ مطلب میرے دادو کا نام آ رہا ہے یہاں پہ, تو جہاں پہ ان کا نام آتا ہے نا تو مطلب بس بات ختم. تو ابھی میری بہن وہاں سے مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ جب میم نے نام لیا تو کہہ رہی ہے, میں نے کہا ہاں بتا دوں گی کہ یہ ہمارے دادو ہیں. تو ان کا ہی نون میم دانش ہے, وہ مطلب ان کے ہی خاندان سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں, جہاں پہ ایجوکیشن کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اسٹاپ کر دیں, کیونکہ جہاں پہ ہے یہ تو بس تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اسٹاپ ہوتا ہے. لیکن آج یہاں پہ آنے کے بعد میں ضرور چاہوں گی کہ میں بھی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کروں. اور باقی رہی بات ہمارے اکنوم کی, تو آپ کو پتہ ہے بس ایجوکیشن پہ بات آئے تو بات ہی ختم کہ بھئی آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنا ہے. لیکن یہاں پہ آج میں نے جیسے کہ عائشہ اور علی جان, شعیب, ان کو دیکھ کے نا مجھے آ رہا ہے کہ واقعی ہماری ایجوکیشن کہاں تک ہوتی ہے. ہمارے بچے کو ہم صرف یہ سکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, تو بس یہاں پہ ہمارا اسٹاپ ہوتا ہے. تو ابھی میرے پاس کچھ بچے ایسے ہیں جو لکھتے ہیں, مطلب انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں, لیکن وہ اپنی جو میموریز ہوتے ہیں نا کچھ وہ لکھ رہے ہوتے. میرے کوچنگ کے ہی بچے ہیں, وہ لکھ رہے اور مجھے آ کے بتاتے ہیں مس یہ دیکھیں, پھر میں بولتی ہوں اچھا بہت اچھا لکھا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ان چیزوں بھی ان کو انوالو کریں. جیسے کہ ہارٹ کے بچے میرے پاس ہیں, تو اب آج جو ہے وہ علی جان سے ملی, تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے بچے جو ہے وہ آپ کے ہی پاس بھیجوں تاکہ وہ بھی اس فیلڈ میں آگے آ جائیں. بہت اچھے. اور میں یہی چاہوں گی کہ یہ جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں الگ الگ جگہ سے الگ الگ شعبے سے یہ بچے ہیں, یہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹس لیں اور پھر ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ہیں تو وہ اسٹائل, لیکن جیسے شعیب کرتے ہیں تو شعیب علی جان کو موقع دیں اپنے کسی سیشن میں کہ یہ اپنے بچوں کو لا سکیں اور اپنی جو ان کی بنائی ہوئی پکچرز ہیں ان کی ایگزیبیشنز کر سکیں. یہ حیدرآباد میں ہیں, یہ کراچی آئیں تو ان کو اکوموڈیٹ کریں. رانی بلوچ
ابھی بلکہ کشور آپا بیٹھی ہوئی تھیں وہاں آتھرز لاؤنج میں, تو انہوں نے یہ کہا ابھی رانی بلوچ سے کہ ہمیں لیاری بلاؤ, ہم آ کر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بات سننا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا. تو آپ کا جیسے جو آپ کی سہیلی کی بیٹھک ہے اس میں جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں, آپ کسی دن ان کو بلائیں, اور جب جیسے آئی ہوئی ہیں کشور آپا, انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے کانٹیکٹ نمبرز دینا. یہاں ناصرہ زبیری بیٹھی ہوئی ہیں, ایسی خواتین کو آپ ضرور بلائیں, اور ہم سب اگر آپ بلائیں گی تو ضرور آئیں گے, تاکہ وہاں پر جو بچیاں ہیں ان کو باہر سے بھی آنے والے لوگوں کی بات سننے کا موقع ملے. اس سے تحریک ملتی ہے, اس سے جوش اور جذبہ بیدار ہوتا ہے, تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور اب میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اسی موضوع کے حوالے سے آگے بڑھائیں گفتگو کو. صحیح. اس طرح سے ہے کیونکہ میں رائٹنگ سے اپنی فیلڈ سے بلانگ کرتی ہوں, تو ایز این انڈیویجول میں کیونکہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو میرا سب سے بڑا گول یہ ہے, ایز این انڈیویجول میرا گول یہ ہے کہ میں آئی وانٹ ٹو ہیل ایز مینی ہارٹس ایز پاسبل. تو میں میری بھرپور جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہیل کر سکوں, لوگوں کے احساس کو, ٹھیک ہے, ایز اے رائٹر. اور اس کے علاوہ کیونکہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں تو اس کے حساب سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہوگا فیلڈ میں آگے. بٹ جب ہم انڈیویجولی بات نہیں کرتے ہیں, اکانومی اس کی بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو آئی ایم ہیئر ٹو سپورٹ آل دا رائٹرس فرام پاکستان ٹو پرووائڈ دیم ود اے پلیٹفارم, اور تاکہ پاکستان کا بھی لٹریچر, اردو لٹریچر ہمارا ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر آ سکے, اور جو ہمارے رائٹرز ہیں وہ اپریسیشن جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو مل سکے. تو پاکستانی لٹریچر کا بھی نام جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں. بہت شکریہ, بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی, لیکن یہ باتیں تو گھنٹوں بھی کی جا سکتی ہیں. اب آخر میں تبرکاً اپنے ہی شعر سے اس گفتگو کو ختم کرتی ہوں. کوسچن آنسرز کا وقت ہے. کہ شکر ہے اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے, شکر ہے اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے, راجہ رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں, بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں, ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں. Thank you to our wonderful speakers. That was an insightful discussion. Ladies and gentlemen, I would like to open the floor for your questions and answers. If you have any questions, please raise your hands and the mic will be brought to you. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. مائک دوسرا دے دیجیے. السلام علیکم. یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت, ہم لوگ پورے پروگرام کو دیکھتے ہیں. ہم 3 دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو 55 سال کے ہم لوگ ساتھی ہیں, اور اس خاص ایونٹ کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. بہت شکریہ. اور ہم یہ سارے ایونٹس کو دیکھ رہے تھے کہاں جائیں, تو جب اس پروگرام پہ نظر پڑی ہماری ثقافت اور نواز نے کہا سب سے پہلے ہم یہیں پہ جائیں گے. تو اور ہمارا فیصلہ بہت اچھا تھا کہ ہم کو پاکستان کی ٹیلنٹ کا دیکھنا, اندازہ لگانے کا موقع ملا. ایک سے ایک ماشاءاللہ نگینہ ہیں, اور ہماری سب کی دعائیں ان سب کے ساتھ ہیں کہ یہ پاکستان کے معمار پاکستان کی خدمت کریں, نئی نسل کی تربیت کریں. ایک کمنٹ کرتا ہوں, علی جان آپ کا ہمارا موضوع ہے ہماری ثقافت کے نئے معمار. آپ نے ایک اپنا شاہکار پیش کیا جو بہت خوبصورت آرٹ کا ورک تھا, لیکن اگر یہ شبیہ کسی پاکستانی قائد اعظم حضرت اقبال ان میں سے کسی کے ہوتی تو یہ پورا جملہ ہمارے لیے سے ہوتا. ہماری ثقافت کے نئے معمار نے یہ کام کیا کہ اپنے قابرین کو یاد رکھا. کہ مجھے نہیں معلوم آپ نے کس کی تصویر پیش کی یہاں پہ. جی یہ آرٹسٹ تھے پابلو پکاسو, تو میں نے ان کی تصویر انہوں نے بنائی ہوئی ہے, میں دیکھ کے آئی ہوں. نون میم راشد جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا, ان کا بہت خوبصورت انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی. ان کا پلان تھا آج لانے کا, لیکن یہ لا نہیں سکے. یہ تو اور پاکستانی پرسنالٹی ہم نے بنائی ہے, لیکن ان کے شہدائیوں نے ہم سے چھین کر انہیں لے گئے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ تصویر ہمیں دے دو, اور وہ لے سکیں, اس لیے وہ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں, اور ایمرجنسی کی وجہ سے ہم کچھ تصویریں لا بھی نہ سکیں. بس یہ ایک ثبوت تھا کہ ہم دکھا سکیں کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, ہمت افزائی ہوئی یقیناً ہمارے بچوں کی. اور ناصرہ زبیری. میں اصل بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں, اور انہی جذبات کے زیر اثر میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اتنے ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنا کچھ سوچ رہے ہیں, آگے آنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, جبکہ ان کو وہ پلیٹ فارمز مہیا نہیں کیے گئے جو ان کا حق تھا.
وہ انفراسٹرکچر نہیں دیا گیا جو کہ ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ فائٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ آگے آ رہے ہیں، ہمیں آپ سب پہ فخر ہے. بہت شکریہ. ناصرہ آپ ہی کو خود میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو میڈیا میں ہیں لیکن اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں، اتنا اچیو کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر تحریک شروع ہوتی ہے کہ ہم اتنا کچھ اچیو کریں. اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم 4 ہیں اور ایسے 400 اور 4000 ہیں جن کے پاس وہ انفراسٹرکچر، وہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں. لیکن ہم شاید رونے گانے والے لوگ نہیں ہیں کہ حالات اتنے برے ہیں اور معاشرہ اتنا برا ہے. تو اگر معاشرہ برا ہے تو ہم اس کو اچھا کریں گے اور ہم عمل کریں گے اور اس کو تبدیل کریں گے، اور یہ نوجوان ہی کریں گے آپ جیسے. جی اور کوئی سوال؟ میں چاہوں گی شعیب صاحب کی امی کوئی سوال کریں یا بات کریں شعیب کے حوالے سے، کیونکہ میں مستقل دیکھ رہی ہوں یہ مسکرائے جا رہی ہیں، دور سے بیٹھی ہوئی مسکرا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں. تو میں جی اور کوئی سوال ہے؟ ابھی 2-4 منٹ باقی ہیں. سب خاموش کیوں ہو گئے؟ سوال تو بہت. شور آپ انگلش میں سنیں گے؟ چلیں آپ اردو میں ختم کریں گے اسی کے اوپر ہم جلدی سے. ٹھیک ہے. میں ایک شعر ہے وہ میں نے اپنی دوست کے لیے بیسیکلی لکھا تھا تو وہ میں پڑھنا چاہوں گی. اس خانہ زوال میں کوئی دوست ایسا بھی کھوجنا، اس خانہ زوال میں کوئی دوست ایسا بھی کھوجنا جسے عزیز ہو اپنے دست سے تمہارے دیدے نم پوچھنا. تم صرف میری دوستی کی سلطنت کے حقدار ہی نہیں، تم صرف میری دوستی کی سلطنت کے حقدار ہی نہیں، تم پر جان وارنے سے قبل بھی کیا سوچنا. واہ واہ سبحان اللہ. اور یہاں پر ٹائم فنش ہوتا ہے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. یہ سیشن آپ نے اٹینڈ کیا، اس کو رونق بخشی، اور اس شعر پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو تم کے صدا یاد رہو. بہت بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, thank you for being a wonderful audience. Our next session begins at 12:15. Thank you.